بابا بلے شاہ کا نام سنتے ہی ذہن میں صرف ایک صوفی شاعر کا تصور نہیں ابھرتا، بلکہ ایک ایسی روح سامنے آتی ہے جو اپنے دور سے بھی لڑی اور اپنے آپ سے بھی۔ یہ کہانی محض ایک انسان کی نہیں، یہ عشق کی کہانی ہے، سچ کی تلاش ہے اور روحانی آزادی کی صدا ہے۔ بلے شاہ وہ شخصیت تھے جنہوں نے روایت اور بغاوت کے بیچ اپنا راستہ خود تراشا اور پھر اسی راستے پر چل کر پوری دنیا کو سوچنے پر مجبور کر دیا۔ بابا بلے شاہ کا اصل نام عبداللہ شاہ تھا۔ ان کی پیدائش 1680 کے قریب پنجاب کے مشہور اور مقدس شہر اچ شریف میں ہوئی۔ وہ شہر جو اس دور میں علم کا مرکز تھا، تصوف کی خوشبو سے مہکتا تھا اور روحانیت کی پہچان مانا جاتا تھا۔ بلے شاہ کا خاندان سادات میں شمار ہوتا تھا، جو اپنی نسبت رسول اکرم سے جوڑتا تھا۔ اسی نسبت کی وجہ سے معاشرے میں ان کے گھرانے کو عزت اور احترام کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا۔ ان کے والد ایک علم دوست اور نہایت دیندار انسان تھے۔ وہ چاہتے تھے کہ ان کا بیٹا بھی ایک بڑا عالم بنے، ایک مذہبی رہنما بنے اور علم کے چراغ کو آگے بڑھائے۔ بچپن ہی سے عبداللہ شاہ ایک گہری سوچ رکھنے والا بچہ تھا۔ وہ چیزوں کو صرف دیکھ کر قبول نہیں کرتا تھا، بلکہ ان پر سوال اٹھاتا تھا۔ جب دوسرے بچے سبق میں مصروف ہوتے یا کھیل میں مگن رہتے تو وہ اکثر خاموشی سے سوچ میں گم رہتا۔ اس کے ذہن میں بار بار یہ سوال جنم لیتا کہ اگر اللہ ہر جگہ موجود ہے تو پھر ہم اسے صرف مسجد اور مدرسے تک کیوں محدود کر دیتے ہیں؟ یہ سوال اس دور کے معاشرے کے لیے نہ صرف اجنبی تھے بلکہ بے چینی پیدا کرنے والے بھی۔ جوانی میں قدم رکھتے ہی عبداللہ شاہ نے اپنے عہد کی بہترین تعلیم حاصل کی۔ انہوں نے قرآن، حدیث، فقہ، منطق، عربی اور فارسی ادب کا گہرا مطالعہ کیا۔ لوگ انہیں ایک ہونہار عالم سمجھنے لگے اور امید باندھ لی کہ وہ ایک دن بڑا قاضی بنے گا یا مفتی۔ مگر جو علم بڑھتا گیا، دل میں بے چینی بھی بڑھتی چلی گئی۔ کتابوں کا علم انہیں روح کا سکون نہیں دے رہا تھا، بلکہ اندر ایک خلا جنم لے رہا تھا، ایسا خلا جسے نہ کوئی درس بڑھ سکتا تھا اور نہ کوئی فتویٰ۔ اسی بے چینی کے عالم میں وہ اپنے والد کے ساتھ قصور آ گئے، جو اس زمانے میں پنجاب کا ایک زندہ اور روحانی شہر تھا۔ یہیں ان کی ملاقات ہوئی شاہ عنایت قادری سے، ایک سادہ مزاج صوفی جو زراعت سے وابستہ تھے۔ ذات کے اعتبار سے شاہ عنایت آرائیں تھے، ایک ایسی ذات جسے اس دور کے معاشرے میں کم تر سمجھا جاتا تھا۔ جب عبداللہ شاہ نے انہیں اپنا مرشد تسلیم کیا تو پورے شہر میں ہنگامہ مچ گیا۔ لوگ حیران تھے کہ ایک سید، ایک بڑا عالم، ایک عام مالی کے قدموں میں کیسے بیٹھ سکتا ہے۔ اس فیصلے کے بعد عبداللہ شاہ کا نام بلے شاہ کے نام سے مشہور ہو گیا اور ان کی زندگی کا رخ مکمل طور پر بدل گیا۔ گھر والے ناراض ہو گئے، دوست دور ہو گئے اور معاشرہ ان کا مخالف بن گیا۔ مگر بلے شاہ نے ان سب باتوں کی کوئی پرواہ نہ کی۔ وہ کہا کرتے تھے کہ مرشد ذات کا نہیں، سچ کا ہوتا ہے۔ شاہ عنایت نے انہیں صرف ذکر اور عبادت ہی نہیں سکھائی، بلکہ اپنی انا توڑنا بھی سکھایا۔ کبھی بازار میں ناچنے کا حکم دیا، کبھی گانے کا، صرف اس لیے کہ لوگوں کی نظروں میں ان کی عزت ختم ہو جائے اور ان کا غرور مٹی میں مل جائے۔ جیسے جیسے بلے شاہ اس راستے پر آگے بڑھتے گئے، علماء اور مذہبی رہنماؤں کی مخالفت تیز ہوتی چلی گئی۔ ان پر گمراہی کے الزامات لگے، ان کے خلاف فتوے جاری کیے گئے اور کئی مسجدوں کے دروازے ان پر بند کر دیے گئے۔
मगर बुल्ले शाह के लिए मस्जिद महज एक इमारत का नाम नहीं थी, बल्कि इंसान का दिल ही उनकी मस्जिद था। वो कहा करते थे कि अगर दिल टूट जाए तो इबादत भी बेमानी हो जाती है। बुल्ले शाह ने अपनी बात आम लोगों तक पहुंचाने के लिए काफ़ी लिखी। वो काफ़ी जो गाई जाती थी, जो महफिलों में गूंजती थी और दिलों तक उतर जाती थी। इनकी शायरी इश्क़ हकीकी का ऐलान थी, इंसानी बराबरी की सदा थी और मजहबी रियाकारी के खिलाफ एक खुली बगावत। उस दौर में मुग़ल सल्तनत कमज़ोर हो चुकी थी, जुल्म और सख्ती आम हो चुकी थी। ऐसे हालात में बुल्ले शाह का पैगाम सिर्फ अवाम के लिए नहीं, बल्कि हुक्मरानों के लिए भी एक ख़तरा बन गया। मगर बुल्ले शाह किसी से नहीं डरते थे, क्योंकि उनका डर सिर्फ एक था, अल्लाह से जुदा हो जाने का डर। जिंदगी के आखिरी हिस्सों में बुल्ले शाह तन्हा हो गए, मगर ये तन्हाई सुकून से भरी हुई थी। उनका इश्क मुकम्मल हो चुका था और दुनिया की कोई तनकीद, कोई लानत उन्हें हिला नहीं सकती थी। सन 1757 में कसूर ही में उनका इंतकाल हो गया, मगर मौत के बाद भी मुआशरे ने उन्हें पूरी तरह कबूल न किया। कई उलमा ने उनका जनाजा पढ़ने से इनकार कर दिया और उन्हें शहर की दीवार के बाहर दफन किया गया, बिल्कुल इसी तरह जैसे वो जिंदगी भर मुआशरे से बाहर रहे। वक्त ने मगर अपना फैसला सुना दिया। आज बाबा बुल्ले शाह का मज़ार रोशनियों और अकीदत से भरा होता है। लोग उनके कलाम पर झूमते हैं, उनके अल्फाज में अपना दर्द भी तलाश करते हैं और अपना सुकून भी। जो शख्स जिंदगी भर गुमराह कहा गया, आज रहनुमा माना जाता है, और जो तन्हा था, आज करोड़ों दिलों में जिंदा है। बुल्ले शाह हमें ये सिखाते हैं कि मजहब इश्क के बगैर बेरूह होता है, इल्म इंसानियत के बगैर बोझ बन जाता है, और अल्लाह सिर्फ सजदों में नहीं, बल्कि इंसान के दिल में बसता है।